پروفیسر ابراہیم صاحب سے بھی اس کا جی پروفیسر صاحب دو نکات سامنے آئے، ایک جہاں پر پروسیجرل ایشوز ہیں تفتیش کو بہتر بنانے کے لیے، اور دوسری طرف یہ کہ جو لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان پر ظاہراً ہماری معلومات میں بھی نہیں ہے کوئی ابھی تک کبھی کسی کو سزا ہوئی نہیں. یور ٹیک. جناب طلعت صاحب صرف انویسٹیگیشن کی حد تک نہیں، پروسیجرل لا میں جو ٹرائل ہے، جو عدالتی کارروائی ہے، اس کے حوالے سے بھی تبدیلی ہونی چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پہلے حاجی صاحب سے یہ کہا جب ماب سب کچھ اپنا ہاتھ میں لے لیتا ہے، ماب کیوں ہاتھ میں لیتا ہے؟ اس لیے لیتا ہے کہ وقت کا حکمران اور حکومت وقت جو ہے وہ قانون کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. اب اسلام کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، آئین پاکستان کے اندر دفعات 227 سے لے کر 231 تک یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی کارروائی اور سب طریقہ کار اس میں درج ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے 1973 کو جب دستور نافذ ہوا کہ 7 سال کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل اپنی حتمی رپورٹ حکومت کو اور پارلیمنٹ کو پیش کرے گی. 7 سال 1980 میں پورے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا سکیں گے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی پہلی حتمی رپورٹ 1996 میں وہ ہوئی ہے، مکمل ہو سکی ہے، اور اس کے بعد آج تک پارلیمنٹ کے سامنے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش بھی نہیں آئی کہ اس کے لہٰذا لوگوں کو سڑک پر آ جانا چاہیے. یعنی سڑک پر اس لیے لوگ پھر خود ہی آ جاتے ہیں. طلعت صاحب، لوگ نہ پھر آپ کے کنٹرول میں ہوتے، نہ میرے کنٹرول میں ہوتے، اور نہ حکومت کے کنٹرول میں. تو آپ کر رہے ہیں. نہیں، میں حکومت کو کہہ رہا ہوں، آپ بات دوسری طرف لے جا رہے ہیں. حکومت جب اپنا فرض پورا نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہی ہوگا. کراچی کے واقعات، حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے. اگر وہ نہیں کر پا رہی، اگر اجازت دیں تو ذرا اس سوال پہ واپس آئیں کہ ابھی جو تجویز آئی ہے اس کے اوپر آپ کا نقطہ نظر چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر یہ جائے پروسیجرل مجھے ذرا بات کرنے دیں. یہ ترمیم نہیں، اس ترمیم کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروسیجرل لا پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کافی اور شافی کام کر لیا ہے، اور حکومت اس راستے میں رکاوٹ ہے کہ اس کام کو وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے پروسیجرل لا میں اسلام کے مطابق وہ تبدیلی لائے. ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں اس پہ وہ کیا معلومات رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر. میں اس پہ عرض کروں کہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں پہلے بھی ممبر رہا ہوں اور میں نے ڈسگسٹ میں چھوڑ دیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آن پیپر تو ہے، ممبرس بھی بنتے ہیں، لیکن ایفیکٹولی نہ اس کو ایفیکٹو لا میکنگ میں ریفر کیا جاتا ہے، ان کی رائے لی جاتی ہے، ٹھیک، اور نہ ان کی رپورٹ بھی بعد میں آئے اس کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. ایک ہمارے اسپیکر گزرے ہیں ماشاءاللہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ایک رولنگ دے دی کہ صاحب ان کی جو رپورٹس ہیں اگر لائبریری میں رکھ دی جائے تو وہ اٹ ول بی کنسٹیٹیوٹ ایز ہیونگ بین ڈسکسڈ اور پریزنٹ. اب نتیجہ یہ ہے کہ لائبریری میں کتنے ممبر جاتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ لائبریری کی ضرورت. اور یہ ایک اہم بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی اور پروفیسر کہ اگر ہماری جماعت JUI دیکھ روز اول سے ہم 5 سالوں سے یہ ہمارا مطالبہ ہے، شاید قوم کو یہ مطالبہ چھوٹا لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ اسمبلی میں لے کرے کہ اس پہ قانون سازی ہو. ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے اور آج اس کا یہ رزلٹ آ گیا. دیکھو یہ JUI کا یہ موقف قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ لے کیا جائے. میری تجویز تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی لا اسمبلی میں انیشیٹ کیا جائے، پیش کیا جائے، سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں، تو اسی کو فوری طور پر اسٹینڈنگ کمیٹیز کو جس طرح ریفر کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو ساتھ ہی فوراً ہی ریفر کر دیا جائے. ٹھیک، اور وہ دونوں کی جب رپورٹس آ جائیں تب فائنلی لا بنے. پروفیسر صاحب آپ کا دوبارہ آ رہا ہوں. دوسرا میرا سوال تھا کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی اور حاجی صاحب کی معلومات بھی یہی ہے کہ 7 سال کی سزا ہے، آپ کی نظر سے کوئی کیس ایسا گزرا جس میں جھوٹا الزام لگانے والے کو سزا ہوئی ہو؟ مجھے نہیں معلوم. یعنی اصل میں اس میں بھی ہمارا پروسیجرل لا جو رکاوٹ ہے، اس کو جھوٹا الزام لگانے والے کے خلاف اگر کوئی کیس انیشیٹ کرنا چاہے اس کو وکیل بھی کرنا پڑے گا اور انصاف خریدنا پڑے گا. مفت انصاف کسی کو فراہم نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے وہ جھوٹے الزام لگانے والے کے خلاف بھی شاید کوئی کیس انیشیٹ ہی نہیں ہوتا کجا کہ اس کے خلاف کارروائی اور اس کو پھر قرار واقعی سزا ملے.
تو اسٹیٹ کو پروسیڈ کرنا چاہیے آپ کا. میں دیکھیں میرے پاس بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں پروگرام میں ایڈٹ کرنا چاہتا. ہم ایک اور پروگرام سیکوینس میں کریں گے, دیکھیں گے کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی نے کیا تجاویز ریکمنڈیشنز دی ہیں, ان سے جو پروسیجرل سائیڈ ہے اس قانون کی وہ کس حد تک امپروو ہو سکتی ہے. میں بھائی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائے, پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں, اور تحسین رضا تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام مظفر گڑھ. ایک ناظرین گزارش میں کرتا چلوں, جو کل صحافی دوست ہمارا شہید ہوا اس حوالے سے جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں, میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی کسی صحافی کوئی شہید ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو اپنے اداروں کی پالیسی کو تھوڑا سا فلیکسیبل کیجئے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں ایک ادارہ لکھ رہا ہے, ایک نجی چینل کا رپورٹر, ایک رپورٹر, ایک صحافی, ذرا تھوڑا سا خدا کا خوف کیجئے. ہر کسی پر برا وقت آ سکتا ہے. اداروں کی لڑائی کو صحافیوں کے مسائل کے اوپر لاگو نہ کیجئے. یہ صحافی جو ہیں سب کے لیے کام کرے, سب کے سانجے ہیں, وہ سب کا بھائی تھا, سب کو آنر کرنا چاہیے اس کو. یہ پیٹینس نہ دکھائے. میں درخواست صرف کر سکتا ہوں, میرا کنٹرول ظاہر نہیں ہے, تجویز ہے, امید کرتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. ہمیں اجازت دیجئے, اللہ حافظ.